وراثت یہ کوئی عام فن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان حدود کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی بنائی گئی باؤنڈری ہے، اس سے آگے مت بڑھو، اس سے تجاوز مت کرو. اللہ رب العالمین نے وراثت کے بارے میں، جائیداد کی تقسیم کے بارے میں جو احکامات نازل کیے اسی دائرے میں رہ کر کے عمل کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ انسان آگے چل کر کے مال کی محبت میں اپنے قریبی رشتوں کا بھی خون کرنے سے دریغ نہیں کرے گا. بیٹا جیوں ہی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے سب گھر والوں کی نظریں اس کی جیب پٹی جاتی ہیں، اسے گھر کا کفیل کم، اسے نوٹ چھاپنے کی مشین زیادہ سمجھا جانے لگتا ہے. جب وہ 35-40 سال کا ہوتا ہے تب بٹوارے کا وقت آتا ہے. ہمارے ہندوستانی معاشرے کی حالت یہی ہے، اور اب تک اس نے کوئی سرمایہ کاری کی ہی نہیں، اس نے کوئی جائیداد بنائی ہی نہیں، اس نے کوئی مال جمع ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کچھ کمایا اس کے باپ نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا، اس کے باپ نے سب کچھ اس سے چھین لیا. جب باپ کی وفات ہوتی ہے تو بیٹے باپ کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے بہنوں کا حصہ گیا کہاں تو کیا عذر کرتے ہیں؟ ہماری بہنوں نے معاف کر دیا. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایسی کسی بھی طرح کے معافی کا تصور موجود تھا؟ تو کسی بھی وراثت کی کتاب میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا، ماں کو بھی حصہ ملے گا، بہنوں کو بھی حصہ ملے گا. مما قل منہ او کثر، والدین کم چھوڑے زیادہ چھوڑے اس سے گریز کیجیے، اس سے کوئی مطلب نہیں، حصہ سب کو ملے گا.